السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجم ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے جو بھی ہم خدمات کرتے چلے آ رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں استقامت نصیب فرمائے اور ہمت طاقت عطا فرمائے۔ لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک بھی ہم کارروائیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اسی طرح شیواجی نگر کے مدرسہ عربیہ ضیاء القرآن میں بھی بروز منگل 2024 کو بعد نماز عشاء ایک اعزازی اجلاس منعقد کیا گیا تھا، تو آئیے ہم اس کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے درمیان قاری قدس الہان حضرت مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم، امام مسجد البدر پولیس لائن، حضرت تشریف فرما ہیں، آ بھی چکے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حضرت اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا فیاض صاحب دامت برکات۔ جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ محمد نے تقدیر بدل ڈالی، محنت کی ہتھیلی کو اجرت کی حنا۔ اور بی ایس فاؤنڈیشن العزیز ایجوکیشنل چیریٹیبل، ہمارے درمیان جتنے اداروں کے نام اشتہار میں ہیں، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا اعزاز کر دیا جائے۔ انجم ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر محترم جناب انجم صاحب اور اسماعیل صاحب دونوں حضرات سامنے تشریف لائیں۔ میں گزارش کروں گا کہ جناب محب الامین صاحب ان کی ہے۔ اور الحمدللہ آپ کے یہاں بلڈوزر کا معاملہ قریب میں ہر وہ بچہ جو صرف اس کے اوپر الزام ہوتا تھا کہ وہ اس نے غلطی کی ہے، اس کے سارے گھر کو توڑ دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذریعے سے وہ کام کیا اور اس کارروائی کو بھی الحمدللہ اللہ نے سپریم کورٹ کے سامنے فیصلہ ہوا کہ کوئی ایسا کام نہیں کوئی حکومت اس طرح نہیں کر سکتی آگے انشاءاللہ۔ تو بڑے بڑے کام جمعیت علماء سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، اور آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جمعیت علماء سے جڑے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء میں جب تک رہیں آپ ان صفات کے ساتھ چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کام لے کر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، وہ صدر تھے جمعیت علماء کے، گرفتار کر لیا، انگریز جج کے سامنے پیش کیا۔ انگریز جج نے پوچھا، حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی فوج میں شامل ہونا حرام ہے؟ کہ ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے اور میں دیتا رہوں گا۔
یعنی اندازہ لگائیے کس بے باکی کے ساتھ میں جج کے سامنے اپنی کھلی ہوئی بات کہہ رہے ہیں. جج نے کہا تمہیں معلوم ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت نے ایک سفید کپڑا سامنے کیا، ٹیبل پر رکھا اور یوں کہا کہ ہاں انجام معلوم ہے، اسی لیے میں اپنے ساتھ کفن لے کر آیا. جج نے پوچھا یہ بھی اب تو میں کیا ہے مسلم پرسنل اوارڈ ہو یا ملی کونسل ہو اور بہت سارے اداروں سے منسلک ہوں، ہر ایک بات میں یہی کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو مسئلے ہو رہے ہیں وقف بورڈ کے ہو رہے ہیں یا کچھ بھی، میں اتنی یہی بات کر رہا ہوں کہ وقف بورڈ بھی علماء کے ہاتھ میں دیا جائے. تو علماء جو ہوتے ہیں ان کو طریقہ پتا ہوتا ہے. بس ہم بات کرتے ہیں یہ عالم وہ عالم، بھائی کبھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر کہیں مدرسے میں پڑھیے، اس چٹائی پہ سو کے دکھائیے، صبح اٹھ کے فجر میں ٹھنڈے پانی میں جو بچے جو پڑھتے ہیں نا، ہم کچھ بھی یہ نہیں. تو یہی ہے علماء کی قدر. العلماء جو علماء وراثت الانبیاء ہے، انبیاء کے وارث. یہ سارے اعزازات ان کو ان کے مرتبوں کی وجہ سے نہیں ملے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت یا نسبت کی وجہ سے نہیں ملے. ان کو یہ جو اعزازات اور یہ القاب ملے ہیں ان کی خدمات کی وجہ سے ملے. حضرات صحابہ کو یہ اعزازات ملے ہیں ان کی استقامت کی وجہ سے ملے ہیں، ان کے کارناموں کی وجہ سے ملے ہیں. تو لہٰذا آج بھی یہ جو اعزازی جلسہ منعقد کیا گیا ہے ان کی خدمات ہی کی بنیاد پر کیا گیا ہے. بے لوث خدمات، امامت کے ساتھ، مدرسے کی ذمہ داریوں کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. ہمارے لیے ذہ نصیب ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. ابھی جو حضرات اتنی خدمت کرتے ہیں، ہمارے آدم صاحب تو ماشاءاللہ سارے بنگلور کے اندر، میرے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد حنیف افسر عزیز صاحب دامت برکاتہم، آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم و دائم رکھے، اللہ ان کو صحت سے مالا مال فرمائے. ہمارے بڑے بھائی کے بعد ہمارے آدم صاحب کا نام الحمدللہ پوری شیواجی نگر میں بارش کی طرح چمک رہا ہے، ستاروں کی طرح چمک رہا ہے. ان کی آواز میں، ان کی تقریر میں ابھی جو خدمت کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے میں نے بھی بہت سارا سنا.
शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजरत को खाली जाको पूछा मैं हजरत ये करना आपके वास्ते का, तो हजरत लब्बैक कर को बोले। हजरत भी जो है खाली मुंडी हल्ला के साथ माशाअल्लाह 55 से देख रही है, मैं नहीं का तो अभी 98 से देख रहा हूँ हजरत को मैं। जब हनीफ साहब के साथ हमें हाथ को लगे 93, 91 में, मैं हमारे खिजर भैया आदम साहब के साथ इतना काम करे, मेरा भाई तबरेज भी गवाह है। जो भी जमीयत का इजलास होता आदम को बुला जी कहते हाफिज साहब, क्या हजरत बराबर रे। मीलादुन नबी का जलसा हुआ तो आदम, इंडियन एक्सप्रेस का गलाटा हुआ आदम, डेक्कन इसका ये सद्दाम का गलाटा हुआ आदम को बुलाओ जी। कमलेश तिवारी का हुआ, कौन खड़े सहा को पहले चौक में, हमारा बड़े भाई आदम साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे। भूल गए रहेंगे आदमिया, और आदमिया जो है उलमा की फहरिस्त भूल गई। हनीफ साहब का क्या रोल रहा, हजरत के कितने चीना यहाँ बरकरार थे, कितने नौजवान सुधरे, ये दाढ़ी जुब्बा टोपी सब हजरत की देन है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। मेरे बड़े भाई जेंटलमैन ध्यान पड़ी तो मिसाल दे रहा हूँ, मेरा बड़ा भी जो है जेंटलमैन है, बहुत पढ़ा लिखा भाई है मेरा, मगर अल्लाह ऐसी निस्बत अदा कर 91 से हमने हनीफ साहब की ताखिरात से हमारे जिंदगियां बदल गए, मुसफ्फर हजरत से हमारे जिंदगियां बदल गए। हमें भी नहीं तो रोडियां पुरकियां यहाँ वहाँ आज देखी ना माहौला गली के। और मुतहर सराजी साहब का एक दुख भी है कि हर गली में जो है जाकर जो बच्चे शौक में सब पढ़ी लत में पढ़ी, उनको नौजवाना के ऊपर बच्चे हमारे हजरत पे खिदमत कर रही, तो दुआ करो अल्लाह और ताकत दे सका। और मैं आखिरी में तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब अमजद अंजुम साहब का, इस्माइल साहब का, जनाब हजरत मौलाना आदम साहब का, फरोज साहब का, शफीक भाई का, इम्तियाज भैया का, और सबसे ज्यादा किसका का तो अब्दुल अलीम साहब का भी, मेरे छोटे भाई अमीन साहब का, कहीं अमीन साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे भाई तबरेज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मजलिस में मेरे आए हुए बहुत से दोस्त भी और मेरे साथ पढ़े हुए दोस्तां भी, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ये इजलास में कुछ कमी पेशी होगी तो मेरी तरफ से माजरत चाहिए।